بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جو ظالم اور عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ ہر رات جوان لڑکی کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ بادشاہ ہونے کے ناطے اس کو دنیا کی تمام سہولتیں حاصل تھیں، مگر پھر بھی وہ بے چین رہتا تھا، کہیں بھی اسے سکون نہ آتا تھا۔ وہ ہر وقت سکون کی تلاش میں مارا پھرتا تھا۔ وہ نجومیوں سے اس کا حل معلوم کرتا، کوئی اس کو بتاتا کہ بادشاہ سلامت کو شکار پر جانا چاہیے، کوئی کہتا کہ خوبصورت عورت کے پہلو میں رہا کرو، کوئی اسے کہتا کہ عیش و عشرت کے ساتھ ہی بے فکر ہو کر جینے کی کوشش کرو۔ ہر کوئی طرح کے مشورے دیتا، مگر بادشاہ کے دل کو چین نہیں آتا تھا۔ وہ تمام سہولتوں کے باوجود سکون کی تلاش میں مارا پھرتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ اپنے صافیوں کے ساتھ شکار پر نکلا ہوا تھا کہ راستے میں اسے ہرن دکھائی دیا۔ بادشاہ کو وہ ہرن بہت پسند آیا۔ بادشاہ اس ہرن کو شکار کرنے کا سوچنے لگا۔ بادشاہ اور ہرن کا شکار کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہاں سے بھاگتے ہرن بادشاہ کو ویرانے میں لے گیا۔ یوں بادشاہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا۔ اسی ویرانے میں چلتے بادشاہ کو ایک غار دکھائی دی۔ بادشاہ اس غار میں داخل ہو گیا۔ غار میں ایک سمت سے آواز آ رہی تھی۔ بادشاہ اس آواز کی طرف بڑھا تو ایک بزرگ اور ان کی بیٹی دکھائی دی۔ وہ بزرگ اپنی بیٹی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ بادشاہ چھپ کر اس بزرگ کی باتیں سننے میں مشغول ہو گیا۔ بزرگ اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے کہ اللہ بہت مہربان ہے، وہ کب کسی کی غلطیوں کو معاف کر کے اپنی راہ میں جوڑ لے یہ کوئی نہیں جانتا۔ بادشاہ نے جب وہ لڑکی دیکھی تو وہ بادشاہ کی نظر کو بھا گئی۔ لڑکی کو دیکھتے ہی بادشاہ نے بزرگ سے کہا کہ یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور محل میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ بزرگ بادشاہ کو سمجھانے لگے کہ یہ میری ایک لوتی اولاد ہے اور میرے بڑھاپے کا واحد سہارا ہے، لہذا تم اسے میرے ساتھ رہنے دو۔ مگر بادشاہ نے بزرگ کی ایک نہ سنی اور لڑکی کو اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ بادشاہ نے محل میں پہنچتے ہی اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو آج رات کے لیے تیار کر کے بادشاہ کی خلوت خانے میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسی رات کو اس لڑکی کو تیار کر کے بادشاہ کے حرام خانے میں بھیج دیا گیا۔ بادشاہ نے جب وہ لڑکی کو دیکھا تو کہنے لگا، میں نے آج تک جتنی بھی حسین لڑکیاں دیکھی ہیں تم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھی، مجھے بہت سکون مل رہا ہے۔ یہ سن کر لڑکی کہنے لگی، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو ایک بات کہہ سکتی ہوں؟ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ لڑکی نے کہا، میں ہر نماز اپنے وقت پر ادا کرتی ہوں، آج میں نے ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو یہ میری نماز رہ جائے گی اور اس کی وجہ سے آپ کو سخت عذاب ہوگا۔ ایک تو آپ نے خود نماز ادا نہیں کی اور نہ ہی مجھے نماز ادا کرنے دے رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے نماز ادا کرنے دیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون دے دے۔ بادشاہ نے کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی نے بادشاہ سے کہا، میں ایک بار نماز ادا کر لوں، پھر جو آپ کا دل چاہے وہ میرے ساتھ کر لینا۔ بادشاہ لڑکی کی پیشکش قبول کرتا۔ لڑکی نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور اللہ کے حضور دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ مجھے آج تک کسی نامحرم نے چھوا تک نہیں، لہذا تو میری اس بات سے جان چھڑا دے۔ لڑکی نماز پڑھنے گئی تو بادشاہ بستر پر لیٹا لڑکی کا انتظار کرنے لگا اور وہیں پر بادشاہ کو نیند آ گئی۔ لڑکی جب واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ سو گیا ہے۔ وہ چپکے سے وہاں سے نکلی اور محل سے باہر آ گئی۔ بادشاہ نے اسی رات خواب میں اس لڑکی کو دیکھا کہ وہ لڑکی محل میں کچھ تلاش کر رہی ہے۔ خواب میں اس نے پوچھا کہ تم کیا تلاش کر رہی ہو؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں ہرن تلاش کر رہی ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو غصے میں چلانے لگا کہ محل میں ہرن کہاں سے آ گئی؟ اگر ہرن تلاش کرنا ہے تو جنگل میں جاؤ۔ لڑکی بادشاہ کی بات سن کر کہتی ہے، اگر ہرن محل میں نہیں مل سکتا تو سکون بھی محل میں بیٹھ کر نہیں مل سکتا۔ عشائش میں زندگی گزار کر، لوگوں پر ظلم و جبر کر کے، لڑکیوں کے پہلو میں رات گزار کر، عیاشیوں میں دن رات گزار کر اور عیاش برے کھانے اور مشروبات بھی کھا پی کر رب کو نہیں پایا جا سکتا۔ اگر رب کو پانا ہے تو جنگل میں جا، وہاں تجھے رب ملے گا جہاں وہ تیرا انتظار میں ہے۔ اس سے پہلے ایسا نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے اور موت تجھے آن پکڑے۔ یہ بات سن کر بادشاہ لڑکی کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، مگر لڑکی غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ بادشاہ کی آنکھ کھلتی ہے، وہ ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہے، اسے لڑکی کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ پورے محل میں لڑکی کو تلاش کرواتا ہے، لڑکی کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔
اب بادشاہ محل اور دولت کو لات مارتا ہے اور جنگل کی طرف نکل جاتا ہے۔ بادشاہ بہت تلاش کرتا ہے مگر اسے لڑکی اور بزرگ دوبارہ نہیں ملتے۔ ایک دن بادشاہ یوں ہی پھر رہا ہوتا ہے، جنگل میں وہی بزرگ نظر آتے ہیں۔ اب بادشاہ بھی بالکل کسی فقیر کی طرح نظر آتا ہے۔ بادشاہ فقیر سے کہتا ہے کہ آج کچھ سال پہلے جب میرے پاس مال تھا، دولت کے انبار تھے، لڑکیاں تھیں اور طرح طرح کے کھانے میسر تھے، مگر میرے پاس سکون نہیں تھا۔ آج میرے پاس پہننے کو ایک گندا کپڑا ہے، ایک ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے، دوسرا وقت فاقے میں گزارنا پڑتا ہے۔ میرے پاس پہننے کو جوتا بھی نہیں ہے، لیکن اب میرا دل مکمل طور پر پرسکون ہے اور میں مطمئن اور خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ تو پہلے جاگ رہا تھا، تیرا ضمیر مر چکا تھا اور تیرا ایمان سو چکا تھا اور تیرا دل سو گیا تھا، اب تیرا ایمان جاگ گیا ہے اور ضمیر کی آواز تجھے جگانے لگی ہے۔ تو ظاہر ہے تیرے پاس کون ہے کہ یاد رکھو جتنی بھی بڑی قربانی ہوگی اتنا ہی اس کا اجر ہوگا، لہٰذا تو نے اپنے محل کی لڑکیوں کو چھوڑا۔ جا، میری نیک بیٹی تیرے ساتھ نکاح کے انتظار میں کب سے بیٹھی ہے، جا تو اس سے جا کر نکاح کر لے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس لڑکی کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹ گیا اور عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دی۔ لوگوں نے جب اس کو دیکھا کہ ایک ظالم بادشاہ راست پر آ گیا ہے اور لوگوں کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کرنے لگ گیا ہے، تو لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ دوبارہ اس ملک کی بادشاہ بن جائیں، کیونکہ آپ کے بعد کسی میں بھی اتنی سخت اور قابلیت نہیں کہ اس ملک کی حکمرانی سنبھال سکے۔ چنانچہ آپ کو اس ملک کی حکمرانی کا تجربہ ہے، لہذا آپ دوبارہ اس منصب کو سنبھالیں۔ لوگوں کے بیچ اصرار پر وہ دوبارہ بادشاہ بن گیا، مگر اس بار وہ بادشاہ رحم دل ہو گیا تھا اور اپنے لوگوں پر بڑا مہربان تھا اور لوگ بھی اس سے خوش۔ ایک رات بادشاہ نماز ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کر کہنے لگا کہ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے دوبارہ حکومت ملی، آخر میں نے ایسی کون سی نیکی کی ہے۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی تو بادشاہ نے خواب میں ایک انتہائی خوبصورت بزرگ کو دیکھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے سوال کا سوال تم نے جب ابھی کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ تم نے اس لڑکی کو جب اپنی آرامگاہ میں طلب کیا تھا اور اس نے نماز پڑھنے کی اجازت چاہی تھی اور تم نے اس کو اجازت دے دی تھی، تو اللہ کو یہ بات بہت پسند آئی اور اللہ نے تمہیں وہ لڑکی بھی عطا کر دی اور حکومت بھی عطا کر دی اور دل کا سکون بھی عطا کر دیا۔ دوستو، قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسانی دل کا سکون، آرام اللہ کی یاد میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل کو قرار ملتا ہے، ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ بیماریوں کا ہم ذکر تو کرتے ہیں مگر اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم لفظی اور زبانی کلامی باتوں پر یقین تو رکھتے ہیں مگر قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے سے کتراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بھلا وہ کون ہے جب بھی کوئی بے قراری سے اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے۔ امید ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔